آپ کی زندگی پیاری ہے، اس شخص کو بھی تو اپنی زندگی پیاری ہوگی جو آپ کی بیٹی اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا طارق صاحب؟ میں نے تو کسی کی عزت نیلام کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا ہے۔ اچھا ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، پہلے لڑکی والی کو بلائیے۔ جی مولانا طارق صاحب، میں ابھی ان کو بلاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حضرت صاحب، آپ سے ایک ضروری کام ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مدرسے کے پاس تشریف لائیے۔ ضرور آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پیشہ کیا ہے، یعنی آپ کاروبار کیا کرتے ہو؟ حضرت میں کاشتکار ہوں اور گنے کی کھیتی کرتا ہوں، اسی سے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ ویسے تو گنا سرکار کو کوئی خاص سہولت تو نہیں دیتی، اور کہتے ہیں کہ ابھی بھاؤ کھلنے میں 1-1.5 ماہ لگ ہی جاتا ہے اور وقت پر پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے، اور آپ اتنے دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، اتنے اخراجات اور پیسے کہاں سے آئے؟ حضرت بات ایسی ہے کہ کسانوں میں الٹ پھیر چلتا رہتا ہے، اس سے قرضہ لے کر اس کو دیا اور اس سے قرضہ لے کر اس کو دیا، اسی سے ہمارا دھندا چلتا ہے۔ تو کیا آپ قرض خواہ کو وقت پر قرض لوٹا دیتے ہو؟ وہ تو ہمارے گھر سینکڑوں دفعہ چکر لگاتے ہیں، بسا اوقات ہم جس کے بھروسے پر قرض لیتے ہیں اس کا وعدہ خود فیل ہو جاتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے۔ ربانی صاحب، آپ نے تو اس شادی میں پھر اسی طرح کیا ہوگا؟ اس شادی نے ایک خوشی کے سینکڑوں غم دیے، جس کا علم آپ جسے درد مند انسان کو ہو جائے، اشکوں کی بوچھار لگ جائے، پھر بھی یہ غم دور نہ ہوگا، مگر کیا کرے، لگتے جگر کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ لڑکے والے کی طرف سے کیا مطالبہ ہے اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ مطالبہ عجیب و غریب ہے، جو بھی نیا ماڈل مارکیٹ میں آیا ہے پردھان جی نے اس کا مطالبہ کیا ہے، مثلا ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، نئے ماڈل کی نئی گاڑی، 6 عدد چاندی کے برتن اور 1.5 لاکھ روپے کیش دینا ہے۔ اس میں خرچہ کتنا پڑ گیا ہوگا؟ تقریباً 6 لاکھ روپیہ۔ آپ کی سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپیہ۔ تو آپ نے اس سال زیادہ قرض لیا ہوگا۔ لے تو لیا، لیکن عزت کا خدا ہی مالک ہے، نہ جانے قرض والا ہمارے کام درگت کریں گے۔ آپ نے تو اس سال زیادہ قرض لیا، تو اگر آپ کا مطالبہ اس سے نہیں ہوتا تو آپ جہیز میں کیا دیتے؟ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ دے دیتا اور اپنی عزت کو بچا لیتا۔ دیکھ لیا پردھان جی آپ نے کس طرح سے ایک مسلمان کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ تو میں کیا کروں مولانا طارق صاحب، میں نے تو وہی کیا ہے جو دنیا کر رہی ہے، اور پھر لڑکے والے نے انکار بھی تو نہیں کیا۔ اگر یہ انکار کرتے تو آپ مان جاتے؟ سوچتا، غور و فکر کرتا، پھر کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیتا۔ بس رہنے دیجیے، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کتنے درد و دیندار انسان ہیں، آپ تو درندوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اسی کا نقشہ ایک دردمند شاعر نے یوں کھینچا ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے۔ آپ نکاح پڑھائیے یا نہ پڑھائیے مولانا طارق صاحب، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں پڑتا، لیکن میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ آخر میرا بیٹا تو گریجویٹ ہے، میں نے تو اس کی پڑھائی میں پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، آخر اس کی وصولی بھی تو آنی چاہیے۔ آپ نکاح کسی نہ کسی عالم سے پڑھوا لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے آپ جیسے دنیا دار انسان کی شادی میں شریک ہو کر اپنے آپ کے لیے جہنم تیار نہیں کرنا ہے۔ آپ نے تو مولانا صاحب کو بہت ہی ناراض کر کے بہت ہی غلط کر دیا۔ مولانا کی جہاں میں کوئی کمی نہیں ربانی، مولانا کی جہاں میں کوئی کمی نہیں ربانی، بے ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مولانا فردوس صاحب ہیں، میں ابھی ان کو فون کر کے بتا دیتا ہوں اور وہی نکاح پڑھا دیں گے۔ مجھے مولوی مولانا فردوس صاحب، میں پردھان جی بول رہا ہوں، آپ کو میرے بیٹے کی شادی میں نکاح پڑھانا ہے، اگر آپ آئیں گے تو مہربانی ہوگی۔ جی حضرت، میں ضرور آؤں گا، اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب اس شعر کے بعد مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، آپ کی اجازت ہو تو کہہ دوں۔
ضرور کیوں نہیں ربانی صاحب، اور جگہ تو صرف شادی ہوتی ہے اور یہاں تو ایک انوکھی قسم کی شادی ہو جائے گی، یعنی شادی اور بیت بازی۔ شیر پیچھے خدمت ہے، عرض کیا ہے۔ اس سے آگے بھی کچھ بولو گے یا عرض ہی عرض میں خود غرض بن جاؤ گے؟ یاد تو آ گیا، شاید آپ ناراض ہو جائیں گے، وہ خیر کچھ بھی ہو جائے بول ہی دوں گا۔ پردانوں کی جہاں میں کوئی کمی نہیں یاسر، پردانوں کی جہاں میں کوئی کمی نہیں یاسر، جہاں بھی دیکھو بیکار پھرتے رہتے ہیں۔ اب اس شعر کے بعد میں پردان جی سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو مولانا فردوس صاحب نکاح خواہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں، وہ تو اس سے پہلے میرے گاؤں تشریف لا چکے ہیں، وہ نکاح کیا پڑھاتے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پنڈت منتر پڑھ رہا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنا کر 1000 روپے لے کر پتلی گلی سے کھمبا بجا کر نکلتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ربانی صاحب آپ مولانا عمر کی طرف، مولانا طارق کی طرفداری کر رہے ہیں، جبکہ مجھے ان سے بہت نفرت ہے۔ میں آپ کو دی ہوئی زبان واپس لے لیتا ہوں۔ آپ نے تو مجھے اپنی زبان کاٹ دی، آپ کی زبان تو آپ کے منہ میں ہے جس سے آپ لچر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے یہ رشتہ منظور نہیں؟ ارے میں نے سب باتیں مزاج میں کہی، اور آپ ایسا کریں گے تو میرے گھر میں ماتم ہو جائے گا۔ ارے حضرت علی صاحب، آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ ارے میں نے جنون میں پتہ نہیں پردان جی سے پتہ کیا کیا کہہ دیا، اور وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے یہ رشتہ نامنظور کر دیا۔ آپ نے جو بھی بات کہی بالکل ٹھیک کہی، اور رہی رشتے کی بات، اس کا حل اس ناچیز کے پاس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بول دوں۔ مجھے بھی بتائیے حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے، میں اسی کی شادی کی بات کرنے جا رہا تھا، راستے میں بدقسمت سے وہ پردھان جی مل گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ معمول میں تبدیل ہو جائے اور یہ رشتہ طے ہو جائے تو پکا بہتر ہے۔ آپ کا لڑکا کیا کرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے، میں آپ کی ملاقات اس سے کروا دوں گا۔ آپ کو جو بھی کچھ پوچھنا ہو انہی سے پوچھ لیجئے، اور آپ کو معلوم کرنا ہے انہی سے معلوم کر لیجئے۔ لیاقت علی بیٹا ذرا ادھر آنا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کوئی ضروری کام ہے یا کچھ معلوم کرنا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں ایک دینی مدرسے میں خادم ہوں، تنخواہ کتنی ہے؟ تقریباً 4000۔ اس میں آپ کا گزارا نکل جاتا ہے؟ خوب اچھی طرح۔ لیکن کوئی نہ کوئی پریشانی پڑتی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے والد صاحب ایک عالم ہے، انہوں نے مجھے کرائے پر لگا کے میری پرورش کروائی ہے، یا آخر اسی مدرسے کی تنخواہ میں نے پرورش پائی ہے؟ اور رہی بات گزارے کی، تو جینے کے لیے کیا چاہیے؟ روٹی، کپڑا، مکان، اور یہ سب بحمداللہ میرے پاس ہے۔ اور جہاں تک سکون کی بات ہے تو جو سکون مجھے حاصل ہے وہ ملک کے پردھان منتری کو بھی نصیب نہیں، کیونکہ سکون پیسے میں نہیں ہے بلکہ صبر و شکر میں ہے۔ ویسے تو آپ باتیں اچھی کر لیتے ہیں، ابھی رشتہ ہو رہا ہے، آپ کو منظور ہے؟ مجھے تو یہی معلوم نہیں کہ کس کا رشتہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ اپنے والد محترم سے معلوم کر لیجئے۔ ارے ہاں میرے رخت جگر، میں نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا ہے۔ ربانی صاحب، جو والد محترم نے منظور کر لیا تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ تو ایک عالم ہے، ان کی بات ہی کچھ اور۔ آپ بتائیں مولانا امجد صاحب، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ استغفر اللہ، میری طرف سے ہرگز مطالبات نہیں، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا ہوتا تو میں شریعت کی نظروں میں دین کا غدار بن جاتا، اور ایسا میں کرنا نہیں چاہتا۔ ویسے تو آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے، آگے مجھے بھی یہ رشتہ بصد افتخار منظور ہے۔ آپ تاریخ پکی کر کے رشتہ داروں کو خبر دیجیے، اور ہاں پردھان جی اور مولانا فردوس صاحب کو بھی بلانا بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ کسی حال میں بھی نہیں آئیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، مولانا فردوس صاحب تو میرے دوست ہیں، اور منتری صاحب تو ان کے مرید ہے، جب پیر آئے گا تو مرید کا گھنٹی بجائے گا۔ آپ نے اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کیا ہے؟ نکاح سے پہلے ایک پرمز خطاب ہوگا، اور خطیب حضرت مولانا عاطف صاحب ہوں گے، اور وہ نکاح پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو بہتر ہوگا۔ میں آپ مناسب سمجھتا ہوں کہ مولانا عاطف صاحب نکاح سے پہلے خرافات و مروجہ پر کچھ عرض کرے اور امت مسلمہ کو ہلاکت سے بچائے۔ ہوتے بھی ہے مولوی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد